نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الاول ومن اسمائه الحسنى عز وجل الاول، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے ایک نام الاول ہے. قال اللہ تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالی کا فرمان ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. کیونکہ اس سے پہلے کوئی ہے نہیں اور کوئی اس کے بعد بھی نہیں، تو اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. وهو بكل شيء عليم. مثلاً ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے بھی ہر چیز کو نہیں جانتے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے بھی سب چیزیں یاد نہیں، تو جو کچھ ہماری پیدائش سے پہلے کا ہو چکا ہے وہ ہمیں کہاں خبر. اس وقت بھی سورج نکلتا تھا، اس وقت بھی رات ہوتی تھی، اس وقت بھی دن آتے تھے اور جاتے تھے، لیکن ہم نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا، نہ ہمیں اس کا علم. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کا بھی گواہ ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا ہے یہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو ہی اول ہے، نہیں تجھ سے پہلے کوئی بھی چیز. وانت الآخر، اور تو ہی آخر ہے، فلیس بعدک شیء، پس نہیں تیرے بعد کوئی چیز. وانت الظاہر، اور تو غالب ہے، بلند ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن، اور تو باطن ہے، قریب ہے، فلیس دونک شیء، تیرے ورے کوئی چیز نہیں، یعنی تجھ سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں. اقض عنا الدین، ہمارا قرض چکا دے. اقضی چکا دے، ادا کرا دے، عنا ہم سے، الدین قرض. واغننا من الفقر، اور تو غنی کر دے ہمیں محتاجی سے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الاول قبل كل شيء. اللہ تبارک و تعالی اول ہے، ہر چیز سے پہلے ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اول ہے، ہر چیز سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور اول بھی ہے بلا ابتدا، یعنی کوئی ڈیٹ نہیں اس کے شروع ہونے کی. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ہم اول کہتے ہیں تو اس کی بگننگ ڈیٹ ہوتی ہے کوئی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اول ہے بلا ابتدا. کیونکہ اگر یہ کہا جائے ابتدا اس کی فلاں سے ہوئی تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ بلا ابتدا ہے. کمال قدرت اور اس کی قوت کا پتہ چلتا ہے. اس کی پاور ہر چیز میں. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اس کی ہر صفت باقی صفات کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم القادر کہتے ہیں تو پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ قوت میں، سمع میں، بصر میں، ہر چیز میں اس کی قدرت پر سامنے آتی. علم ہے تو اسی طرح ہر چیز میں اس کا علم بھی شامل ہے. والآخر بعد کل شیء، ہر چیز کے بعد وہی آخر ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے والآخر بلا انتہا، کوئی اینڈ نہیں اس کا. کیونکہ اگر اس کا اینڈ ہو تو پھر کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے. السابق للمخلوقات کلھا، آگے جانے والا ہے، یہ سابق ہے، سبقت لے جانے والا ہے اپنی ساری مخلوقات پر. الکائن، ہونے والا یا ہستی ہے، الذی لم یزل، جو ہمیشہ سے، قبل وجود الخلق، مخلوق کے وجود سے پہلے بھی تھی. ایسی ہستی جو مخلوق کے وجود سے پہلے سے ہے. Before the creation of anything he was there.
فاستحق تو وہ مستحق ہے الاولیت اول ہونے کا، اذ کان موجودا جبکہ وہ موجود تھا، ولا شیء قبلہ اور نہ تھی کوئی چیز اس سے پہلے، ولا معہ اور نہ اس کے ساتھ. یہ جاننا اور سمجھنا اور ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی بات جو تھی نا تو عقل بالکل ہی چھوٹی ہو جاتی، بالکل عقل سے بعید ہو جاتی. ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری ہر چیز ختم ہو جاتی ہے یہاں آ کر. یہ کہتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک مکان ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ تو اگر اللہ پہلے آ ہی نہیں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر کہاں تھے، کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرے، نہ پہلے اور نہ ہی ساتھ. ساتھ بھی نہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وہ بھی وجود میں آ جائے، جگہ ہو، وہ بھی نہیں. didn't need anything، نہ کوئی زمان نہ مکان. بالکل. یہ کہتے ہیں نا کہ یونیورس از میٹر اسپیس اینڈ ٹائم، یعنی ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ اٹس میڈ اپ آف سم سرٹن فزیکل میٹر کمپوزیشن اس کا ہے کسی مٹیریل سے. Then there is a time of its existence, its beginning and its existence and its ending, and then it exists in a space. Magar these are all the attributes of the creation. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہیں، he is above these limitations. Yes, بالکل. کیونکہ ہر چیز اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہے نا، اس کے اپوزٹ. تو خالق کے اپوزٹ کیا ہے؟ مخلوق. تو جب مخلوق ہے تو پھر مخلوق کو تو ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ میٹر چاہیے، لیکن خالق کو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، وہ ان سے ابو ہے. تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یونیک ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ الواحد الاحد الصمد القادر کے ساتھ اس کا ذکر کیوں آ رہا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی الذکر کل شیء وخلق السماوات والارض. اخرجہ البخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ، تھا اللہ، ولم یکن شیء اور نہ تھی کوئی بھی چیز، غیرہ اس کے سوا، وکان عرشہ علی الماء اور اس کا عرش پانی پر تھا. اور عرش کو بھی اس نے خود بنایا ہے اور پانی بھی خود بنایا ہے، لیکن ان دو چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کا ذکر نہیں ملتا. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے لکھ دیا ذکر میں ہر چیز کو، یعنی کتاب میں. وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْأَوَّلُ وَكُلُّ نِعْمَةٍ فِي الْكَوْنِ فَهُوَ الَّذِي ابْتَدَأَهَا فَبِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ خَلَقَ الْإِنسَانَ وَهَدَاهُ وَوَفَّقَهُ وَأَعَانَهُ وَبِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَصَلَ إِلَى رِضَاهُ وَرَحْمَتِهِ وَقُرْبِهِ وَكَرَامَتِهِ. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْأَوَّلُ، اللہ عز وجل وہی اول ہے. وَكُلُّ نِعْمَةٍ فِي الْكَوْنِ اور کائنات میں ہر نعمت، فَهُوَ الَّذِي بس وہی ہے وہ جس نے ابتداءها اس کا آغاز کیا، یعنی کائنات کی ہر چیز کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ابتدا. فَبِفَضْلِهِ بس اس کے فضل کی وجہ سے، وَرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کی وجہ سے، خلق الانسان اس نے تخلیق کیا انسان کو، وَهَدَاهُ اور اس کی رہنمائی کی، وَوَفَّقَهُ اور اس کو توفیق بخشی، وَأَعَانَهُ اور اس کی مدد کی، وَبِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ اور اسی کے فضل اور رحمت کے ساتھ، وصل الی رضاہ وہ پہنچا اس کی رضامندی تک. کون؟ بندہ. اللہ کی رضا پائی اس نے. ورحمتہ اور اس کی رحمت تک پہنچا. وقربہ وکرامتہ اور اس کے قرب اور اس کی کرامت تک پہنچا. فہو سبحانہ الاول فی ذلک کلہ کما انہ الاول فی کل شیء. فہو سبحانہ تو اللہ سبحانہ تعالی، الاول فی ذالک پہلا ہے اس میں، کلی ہی سب کے سب میں، کما جیسا کہ انہ الاول فی کل شیء وہ پہلا ہے ہر چیز میں. وعبودیتہ سبحانہ باسمہ الاول تقتضی التجرد من مطالعة الاسباب
والوقوف معها والالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته وأنه عز وجل هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی پوچھی. یہ سمجھ نہیں فہو سبحانہ الاول، ایک ہی بات کو دو طرح کہا گیا ہے، بات ایک ہی ہے، یعنی جو بھی مخلوق ہے اس کی، اور پھر وہ بھی آتے ہوئے ہاں، وعبودیتہ، اور اس کی عبادت، اس کی غلامی، سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالی، بسمہ الاول، اس کے نام الاول کی وجہ سے، یعنی وہ عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ اول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور باقی سب اس کی مخلوق ہے، تو مخلوق کی عبادت نہیں، خالق کی، کیونکہ وہ اول ہے. یہ تقتضی تقاضا کرتی ہے، اس کی عبودیت اس کے نام کے الاول ہونے کا یہ تقاضا ہے، التجرد، خالی کرنا، من مطالعۃ الاسباب، اسباب کے مطالعے سے، یعنی کاز اینڈ ریئیکشن ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی کاز ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں جب ہم جانیں سمجھیں تو اس میں تجرید الاسباب، مطالعۃ الاسباب، اسباب کے مطالعے سے خالی ہو کر، you cannot find any cause for his existence. ہم کوئی کاز نہیں اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر سکتے کہ ہاں، سوچنا بھی نہیں چاہیے، ڈھونڈنا بھی نہیں چاہیے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے، نہ اس بات میں جانا چاہیے. یہ الاول تقاضا کرتا ہے کہ ہم مطالعۃ الاسباب، اس کی ذات کے بارے میں اس سے ذہن کو خالی کر لیں. اور شیطان اس کی طرف ہمیں آنے نہیں دیتا. وہ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کو کہتا ہے اچھا پھر کیسے ہوا، اس سے پہلے کیا تھا، اللہ کو کس نے پیدا کیا. ہم جب بچوں کو کہتے ہیں یہ اللہ نے پیدا کیا، تو پھر لازماً ہر بچہ سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کیسے پیدا ہوا. تو کاز تو جاننا ہی نہیں، کیونکہ الاول ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کی اس صفت کو مانیں گے یا اس کو بتائیں گے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ وہ الاول ہے، تو جب اول ہے تو پھر کاز کہاں سے آ گیا، وہ کاز سے بھی پہلے ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسے کہہ رہے ہیں اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں. یعنی مفہوم یہی بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں، کوئی ملے گا ہی نہیں. ہونے کا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت، ہاں، کیونکہ وہ تو ملے گا ہی نہیں کہیں سے، کیونکہ وہ اول ہے. ٹھیک، واضح؟ اوکے. والوقوف، اور واقفیت، معہا، اس کی، والالتفات الیہا، اور توجہ اس کی طرف، یعنی ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں. وتجرید النظر، اور نظر کا خالی کرنا، الی مجرد، طرف مجرد ایبسلیوٹ، سبق فضلہ و رحمتہ، اس کے فضل اور رحمت کی سبقت لے جانے پر، یعنی سب کچھ جو پیدا ہوا ہے وہ دراصل اس کی رحمت اور فضل کے ساتھ ہے. اس طرف اس سے آگے جاننے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک اللہ عز و جل، هو المبتدئ بالإحسان، وہی ابتدا کرنے والا ہے احسان کے ساتھ، من غیر وسیلۃ من العبد، بندے کی طرف سے کسی بھی وسیلے کے بغیر، کسی بھی ذریعے کے بغیر. کتنی ایسی چیزیں کہ جو ہمیں ملی گئی اس کا کوئی سبب نہیں ہے کہ ہمیں کیوں ملا. جی، ہم جواب دیکھیں تو بالکل وداؤٹ اینی ریزن بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے ملا، اس کے فضل سے. دیکھیں پیچھے جو پیراگراف ہم نے پڑھا نا، وَكُلُّ نِعْمَةٍ فِي الْكَوْنِ فَهُوَ الَّذِي ابْتَدَاهَا فَبِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، ہر چیز اس کا فضل اور رحمت کی وجہ سے موجود ہے. یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آسمان کو کیوں بنایا، وائی ڈیڈ ہی کریٹ آسمان. کیا جواب ہے اس کا؟ ہم 100 جواب دے سکتے ہیں تاکہ انسان کو ایک چھت کا احساس ہو، ایک رات کو ستارے چمکے اس پر. حالانکہ دیکھا جائے تو نہ کوئی ستارہ آسمان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، وہ سب ہماری ایک امیجنیشن ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آتا، آسمان جیسی کوئی چیز ہمیں نظر بھی نہ آتی. اور آج تک ہم حقیقت نہیں جانتے آسمان کی کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس میٹر سے بنا ہوا ہے. یہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ بھی بناتا تو بھی وہ اپنی مخلوق کو جیسے چاہتا زندہ رکھتا. جیسے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہم سانس لے رہے ہیں. بالکل.
تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. اس لیے تخلیق کے اسباب جاننے سے زیادہ اس چیز پر نظر ہونی چاہیے کہ انسان اس کے فضل اور رحمت کو محسوس کرے. وسیلہ ذریعہ، مینز، یعنی اس کو بنانے کے لیے مینز نہیں چاہیے تھے، میڈیم نہیں چاہیے تھا. یعنی اس نے ابتدا کی ہے احسان کے ساتھ، کسی بندے کی طرف سے کسی وسیلے یا مدد یا ہیلپ کی ضرورت نہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، وہ حاضر نہ تھے جب آسمان و زمین کی تخلیق ہو رہی تھی. فمنہ سبحانہ الایجاد والاعداد والامداد والہدایۃ وفضلہ سابق علی الوسائل والاسباب والوسائل من مجرد فضلہ وجودہ لم تکن بوسائل اخرى فهو سبحانہ الاول قبل كل شیء لہ المنۃ والفضل وله العزة والکبریاء وهو ارحم الراحمین واحکم الحاکمین لا الہ غیرہ ولا رب سواہ. فمنہ کیا مطلب؟ تو اس کا احسان ہے سبحانہ وتعالی کا. الایجاد، ایجاد کرنا یعنی چیزوں کو وجود میں لانا، والاعداد اور تیار کرنا، والامداد اور پھیلانا یا مدد دینا، والہدایہ اور ان کی رہنمائی کرنا. الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. وفضلہ اور اس کا فضل، سابق وہ پہلے سے ہے یا سبقت لے جانے والا ہے، علی الوسائل والاسباب وسائل اور اسباب پر. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شفا یاب کر دی. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیناڈول کے ذریعے شفا یاب کر دے. ٹھیک ہے نا، پیناڈول کیا ہے؟ وسیلہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے وسیلے نہیں چاہیے، ذریعے نہیں چاہیے، اسباب نہیں چاہیے، نہ اس کے اپنے وجود کے لیے اور نہ ہی جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے اس کے لیے. تو ہم ہمیشہ کازز کو جاننے کی بجائے اس کے فضل اور رحمت پر نظر رکھیں. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے تو وہاں شرک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک، توکل ایمان کا حصہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ بھی کرنے کے لیے صرف کن کہنا ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی. یعنی یہ جو لوہا ہم دیکھ رہے ہیں یا زمین دیکھ رہے ہیں، پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں تھے؟ کیا تھا؟ کہاں سے لیے اس نے؟ یہ خود ہی اس نے بنایا. کس چیز سے بنایا؟ کس چیز سے؟ حیرت کی بات نہیں. ہم کہاں تھے؟ ہم کس چیز سے بنے؟ اس کو چیزیں نہیں چاہیے تھے ہمارے بنانے کے لیے، صرف کلمہ کن کہنا. تو حیرت انگیز چیز ہے کہ کلمہ کن سے اس نے ہمیں وجود عطا کر دیا. تو جو رب بغیر وسائل کے ہمیں بنا سکتا ہے، زمین و آسمان بنا سکتا ہے، وہ رب اور کیا نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری دعاؤں میں کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ قبول نہیں ہوگی. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح پالے اور سمجھ لے تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے. ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہوتی؟ اللہ پہ توکل کا نہ ہونا، اللہ کی قدرت، فضل، احسان اور ان تمام انعامات کو نہ محسوس کرنا، نہ جاننا. آج کل جو مایوسی شاہی ہوئی ہے سب طرف، تو آپ اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہے نا. یہ احساس ہے نا کہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا، پر یعنی ہم یہ صرف کہنے کی بات ہے، ہم واقعی کلی قادر اللہ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اچھا، ہماری مایوسی کی وجہ یہ کہ ہم قادر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو جہاں تک ہمارے وسائل جاتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، امید ہے. جہاں سے اپنی زور بازو کم ہوتا ہے یا وسائل کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ قدرت پہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ایمان وہاں سے. میں آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ کچھ پرابلمس بچوں سے ریلیٹڈ پرابلمس، اور تقریباً بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ بچے نہیں مان رہے یا یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. تو میں جب وہاں سے اٹھ کے آئی نا تو سارا میرے ذہن میں ایک گھومتا رہا کہ کر تو دیں گے،
कैसे करेंगे, کئی تو علم ہوتا ہے. اطمینان کیسے آئے کہ کوئی تو میرے. پھر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ہی پاس کوئی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا چل رہی اور اسی سے ہی وہ یہ مسئلہ حل ہوگا. میں اسٹال پہ آئی تو وہاں پہ مجھے لورین بازی ملی اور انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی وہی بات کی کہ بہت پریشانی ہوتی ہے بچوں کی طرف سے کہ کیا ہوگا یا کیسے. پتہ نہیں کہاں سے مجھے تو پہلے حالانکہ میں خود ہی تو سوچ رہی تھی اور مجھے اللہ نے اسی وقت وہ سجھائی بات اور میں نے ایسی تھی جیسے کہ میں تو شروع سے ہی مطلب جو ہی سوچی اور وہ سب انٹینشنلی ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم ماں نہیں ہے کیا, اور ماں کی دعا کو کون سی چیز لیڈ کر سکتی ہے, وہ تو عرش تک پہنچتی ہے. اور ماں کی دعا تو بچے کے لیے ایسی چیز ہے کہ اس سے اگر ہم اس کو یقین سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمارے مسئلے حل کریں گے, ضرور کریں گے. آج مجھے میری تو کہہ رہی تمہاری باتیں میرے ذہن میں ایکو ہوتی گئی. میں نے کہا میرے ذہن میں خود بھی وہی ایکو ہوتا رہا کہ یہی تو میرے پاس چیز تھی میں ریلائز ہی نہیں کر رہی تھی کہ میں تو ماں ہوں تو میری دعا اثر نہیں کرے گی, یہ کیسے ہو سکتا. پھر وہی والی بات بھی مجھے بہت یاد آئی کہ وہ امام بخاری والی بات کہ ان کی جو آنکھیں چلی گئی تھیں تو ان کی والدہ نے جب تڑپ تڑپ کے دعا مانگی تھی تو آنکھیں واپس آ گئی. تو دل کی آنکھیں بھی تو ایسے ہی واپس آ جائیں. بالکل آئیں گی. ہم مانگتے ہی نہیں, ہم مانگتے نہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم مانگیں گے تو یہ ہو جائے گا. اس کے دینے میں کمی نہیں ہوتی, ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے, طریقے میں کمی ہے, کہاں سے ہم کچھ اخلاص میں کمی ہے, کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے ہمارے اندر. ایز اے مدر میرے خیال ہے ہم پورا زور لگانے پہ نا سارا دماغ اس پہ آتا ہے کہ ٹرک کون سی لگانی ہے جو اس کے اوپر کام کرتی ہے. ہم اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں, اسباب ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کس کے تھرو ہوگا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ پتہ چلے تو وہ چھڑی لا کے ہم گھمائیں اور ساری چیزیں ہو جائیں, جبکہ اللہ نے ہر چیز کا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ایک وقت رکھا ہے, اور اس میں اس وقت تک ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے, کیونکہ مانگنا ہی تو عبودیت ہے, یہی تو عبادت ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس میں کہ جو ہمیں عقل دیتی ہے نا اللہ تعالیٰ, انٹلیکٹ دیتی ہے, تو انسان ہر چیز جو سائنس کے تھرو, لاجک کے تھرو, یہ توکل میں میں نے خود اپنے ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب توکل کرنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو اپنے دل کی سننی ہوتی ہے, اس وقت عقل کو سائڈ پہ رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی عقل کو کرتے تو عقل اس چیز کو نہیں کر سکتی, گراس بھی نہیں کر سکتی اور وہ لا بھی نہیں سکتے, وہ اسباب ہم فراہم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہڈن کازز یا وہ چیزیں جو اسباب ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے. وہ دل آپ کا جو ہے نا قبول کرے. ہاں کہ ہوگا کیسے, یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کیسے ہوگا, پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا. مجھے لگتا ہے نا ہمارا سارا مسئلہ کہ ہمیں یہ باتیں پتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت, رحمت, فضل, احسان, لیکن وہ یقین کی کمی, یقین کی کمی. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ فرعون کے جو جادوگر تھے ان کو اتنا علم نہیں تھا, لیکن ان کے اندر کیا زیادہ تھا, یقین. انہوں نے کہا فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اور بالکل بے خوف ہو گئے. اس پہ بہت حیرت ہوئی تھی جب ہم نے آیت پڑھی تھی نا شروع, بہت حیرت ہوئی تھی مجھے. یہی چیز ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, ہاں سامنے قدم ہے پھر بھی کمپلیٹ فیتھ ہے, بالکل, جو کمپلیٹ فیتھ ہے نا اس میں کمی ہے. یعنی ہمیں پورا یقین نہیں آتا. مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یقین دے, یہ بھی اسی نے دینا ہے. کبھی باتیں یقین ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ یقین والی کیفیت آ جاتی ہے, اور کبھی بالکل دوسری ہوتی ہے. لیکن وہ جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں کس اسکالر نے کہا تھا کہ آزمائش اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ چیز اچیو حاصل نہ کر لیں جس کے لیے بنایا گیا ہر انسان کو, اور وہ ہے کہ وہ مشکل وقت مطلب اس وقت تک ہم اس آزمائش سے گزرتے رہتے ہیں, اور وہ جو آزمائش ہے وہ بھی ہمارے لیے کیوں خیر ہو جاتی ہے نا, پتہ ایک ٹائم ہمیں گزارنا ہی ہوتا ہے. تو وہ یہ کہ اگر یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں بھی ہمارے لیے کرتے ہیں, بالکل. وہ تو ہمارا خالق. آج بھی مجھے کسی نے بات کی کہ وہ کسی بچی کی کچھ مسائل ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بس 2-3 سال صبر کریں, انشاءاللہ وہ اس کا یہ فیز ہے, یہ ایج گزر جائے گی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی, میچور ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں, اور آپ دیکھیے کہ بچوں کے ہر ایج سے متعلق مسائل ہوتے ہیں نا. ایک ایج ہوتی ہے جب نیپیوں کے مسائل ہیں, پھر نہیں وہ گزر گئی اس لیے آسان. بڑی بھی ہے جن پہ ان سے پوچھیں, وہ کہتے سونے نہیں دیتے, اور کبھی ٹیدنگ ہے, کبھی کوئی خرابی ہے, کبھی کوئی مسئلے ہیں. تو ہر دور کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں.
ہمیں صبر اور انتظار کے ساتھ ان کے گزرنے کا سوچنا چاہیے. دس شیل ٹو پاس. اور آئندہ 5 سالوں میں ہمیں ان مسائل کے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں رہے گا. ہم کہیں گے ہمارے بیٹے تو بالکل مسئلہ ہی نہیں تھے. بالکل بالکل. حالانکہ سارے مسائل گزر چکے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزار رہے ہوتے ہیں نا جب مسائل میں سے، تو ایکچولی ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز پا لیں، اللہ کی پہچان پا لیں، کہ ہم اس پر توکل کر لیں اور ہمارا دل اس کی معرفت حاصل کر لیں. وہ نہیں ہم کر رہے ہوتے، تو وہ سکھا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں. بالکل. اور اصل میں تو اللہ تعالیٰ سکھانا ہی چاہتا ہے، اس وجہ سے ہمیں ان مرحلوں سے گزارنا ہوتا ہے. یقین بھی ہوتا ہے لیکن غفلت آ جاتی ہے. جی یقین بھی ہوتا ہے، پھر غفلت آ جاتی، پھر بھول جاتے ہیں ہم. جی بچوں کو کچھ پالنا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی کی ذمہ داری لگتی ہے، جی ماں بن کے پالتے ہیں، یا ان کی دعائیں بھی. بالکل ان کے بھی، کیونکہ وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں نا، وہی بلکہ میں سمجھتی ہوں اس سے بھی بڑا رول پلے کر رہے ہیں. اپنی ماں کے لیے تو پھر آسانی ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کے اندر اور طرح کا حوصلہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو بوجھ ہی بوجھ ہوتا ہے. والوسائل، اور وسائل جو ہیں، من مجرد فضلہ وجودہ، محض اس کے فضل اور سخاوت کی وجہ سے. یعنی اس نے جو اسباب بنا دیے ہیں نا، یہ اس کا فضل ہے. جیسے موت کا سبب بنا دیا، اگر وہ سبب نہ بنائے تو وہ ہمارے لیے صدمے بڑے مشکل ہو جائے سہنے. یعنی جتنے بھی اسباب بنائے ہوئے مختلف چیزوں کو حاصل کرنے کے، یہ تو ہمارے لیے ایک مصروفیت کا بہانہ ہے، ورنہ تو وہ من و سلوہ بھی اتار سکتا تھا. لیکن جاؤ کمائی کرو، پھر پیسے لاؤ، پھر گروسری کرو، پھر کاٹو پکاؤ. تو یہ ساری طویل کہانی جو ہے، اس میں بھی اس کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مصروف رکھا ہے. اگر یہ ساری مصروفیت نہ ہوتی تو بتائیے کیا کرتے. جیسے بچوں میں انرجی ہوتی ہے نا، تو انہیں مصروف کر دیتے ہیں کیسے کہوں. بالکل اسی طرح جیسے بچے کی پیدائش ہے، وہ چاہتا تو ایسے ہی اتار دیتا ہر ایک کے گھر میں 2-4. لم تکن بوسائل اخرى، نہ تھے دوسرے وسائل کی وجہ سے. فهو سبحانہ الاول قبل کل شیء، وہ اللہ سبحانہ وتعالی اول ہے ہر چیز سے پہلے. لہ المنۃ والفضل، اسی کے لیے احسان ہے اور فضل. ولہ العزت والکبریاء، اور اسی کے لیے ہے عزت اور بڑائی. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. واحکم الحاکمین، اور سب سے بہترین حاکم. لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. ولا رب سوا، اور اس کے سوا کوئی رب بھی نہیں. فالحمد للہ الذی جعلنا مسلمین، بس سب شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. ووجہ قلوبنا الیہ سبحانہ دون سواہ، اور متوجہ کر دیا ہمارے دلوں کو اپنی طرف، سبحانہ کے، دون سواہ اپنے علاوہ دوسروں سے بچا کے. وعصمنا من عبادت العبید، اور بچایا ہمیں بندوں کی عبادت سے، مخلوق کی عبادت سے. وحفظنا من السجود للاصنام والاوثان، اور حفاظت کی ہماری بتوں اور دیوتاؤں کے سجدوں سے. والحمد للہ الذی اسبغ علینا وافر النعم، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتیں وافر مقدار میں عام کی، نچھاور کی. ونسألہ ان یتم علینا نعما هو ابتدأها، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتیں ہم پر تمام کرے جن کو اس نے ابتدا میں بنایا، یعنی اسی نے ان کا آغاز کیا. سبحان اللہ. مثلاً یہ پانی ہے، اس وقت اس پانی کو اس ٹیبل پر کسی انسان نے رکھا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، اور کبھی وہ بھی نہیں کرتے کہ جو رکھ رہا ہے اس کو کیا بول دے، تھینک یو. لیکن اول کس نے بنایا اس کو؟ کیونکہ کوئی بھی چیز جو انیشیٹ کرتا ہے اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور اس کا شکر لازم ہوتا ہے. لیکن کتنی ہی دفعہ ہم سامنے والے بندوں کا تو پھر بھی شکریہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر، کیونکہ اس نے نعمتوں کی ابتدا کی. اگر وہ پانی نہ بناتا تو کسی بندے کو بھلا کریڈٹ ملتا پانی دینے کا؟ پانی جیسے پھر اب ٹھہر جاتا ہے گلاس کے اندر، یعنی اٹ از بیکاز آف دا گریویٹی کہ ہم چیزوں کو پور کر سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ اسپیس پہ جائیں تو وہ پانی گلاس میں نہ پڑے، پانی اڑ جائے، اگر گریوٹی نہ وہ بنائے.
یعنی ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی. وکانت اولیتها منہ بلا سبب منا، اور اس کی اولیت جو ہے وہ ہماری طرف سے کسی سبب کے بغیر ہے. فلہ الحمد کثیرا کما ینعم کثیرا، تو اس کے لیے بھی ہے حمد و ثنا بہت زیادہ جس طرح وہ انعام کرتا ہے بہت زیادہ. وسبحان الرحیم، اور پاک ہے وہ رحیم ہستی، الذی من اقبل الیہ تلقاہ من بعید، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے ملتا ہے دور سے ہی. ومن تصرف بحولہ وقوتہ الان لہ الحدید، ومن اور جس نے تصرف اختیار استعمال کیا، بحولہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے، وقوتہ الان لہ الحدید تو نرم کر دیا اس نے اس کے لیے لوہا. یعنی داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، یا جو بھی لوہے کو پگھلاتا ہے اور استعمال کرتا ہے. ومن شکرہ وترک لاجلہ آتاہ فوق المزید، اور جس نے اس کا شکر ادا کیا اور چھوڑ دیا اس کے لیے، عطا کیا اس کو مزید سے بھی بڑھ کر. ترک لاجلہ یعنی بعض اوقات انسان کسی چیز کو چاہتا ہے لیکن اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں کچھ چیزوں پر پابندی ہے، جیسے روزے کی حالت میں کچھ چیزوں پر پابندی، تو ومن شکرہ وترکہ لاجلہ آتاہ فوق المزید، تو وہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جیسے روزہ ہے تو روزے کی جزا کیا بتائے گی؟ فوق المزید. ٹھیک، انا اجزی بھی. فتوکل علیہ وحدہ، تو توکل کرو اسی اکیلے پر. وعاملہ وحدہ، اور معاملہ کرو اسی اکیلے کے ساتھ. وقصر حبک علی من سبق فضلہ واحسانہ، اور محدود کرو اپنی محبت کو اوپر اس کے جو ہو چکا اس کے فضل اور احسان میں سے، یعنی جو ہمیں مل چکی ہیں نعمتیں ان کی وجہ سے. واحسانہ الیک کل سبب منک، تمہارے کسی بھی سبب کے بغیر، یعنی تمہاری کسی بھی کوشش کے بغیر تمہیں جو نعمتیں اس کی طرف سے ملی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کرو. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، یہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں کے جوڑے بنائے. یذرؤکم فی، پھیلا دیتا ہے تمہیں اس میں یعنی زمین میں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے کنجیاں آسمان و زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے یا اندازے سے دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے. الاول کے مقابلے میں ایک دوسری صفت ہے الآخر. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الآخر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے الآخر، جو اللہ عزت و جلال والا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالی هو الآخر، اللہ تبارک و تعالی وہی آخر ہے. الذي لا انتہاء لوجودہ، جس کی وجود جس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، نو اینڈ. الباقی بعد فناء الخلق، ساری مخلوق کی فنا کے بعد بھی باقی ہے. ولیس معنی الآخر ما له الانتہاء، آخر کا معنی یہ نہیں کہ اس کی کوئی انتہا ہے. کما لیس معنی الاول ما له الابتداء، جیسے اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی کوئی ابتدا ہے. هو الاول کیسے بولیں گے جو میں نے شروع میں بتایا، هو الاول بلا ابتداء، هو الآخر بلا انتہا. فهو جل جلالہ الاول والآخر وليس لکونہ ووجودہ اول ولا آخر. اللہ جل جلالہ ہی اول و آخر ہے اور اس کے وجود کے لیے اور اس کی ذات کے لیے کوئی اول و آخر نہیں.
یعنی وہ تو اول و آخر ہے لیکن اس کی ذات کا کوئی اول آخر نہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، اور وہ سبحانہ وتعالی اول اور آخر ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرُهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اول ہر چیز کا اور آخر اس کا. یہ امیزنگ چیز ہے نا، اول بھی اور آخر بھی. یہ لگتا ہے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. امیزنگ چیز مجھے یہ لگی کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، لیکن اس کی کوئی اول اور آخر نہیں. اس کی کوئی اول اور آخر، بالکل یہ ریز کیا نا، یہ مجھے تو بہت ہی بالکل. وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اور اسی کے لیے حکم اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. وَكَمَا أَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جیسا کہ وہ رب ہے ہر چیز کا. وَفَاعِلُهُ وَخَالِقُهُ، اور اس کا کرنے والا اور اس کا خالق. وَبَارِئُهُ، اس کا پیدا کرنے والا. فَهُوَ إِلَٰهُهُ، تو وہی اس کا الہ ہے، معبود ہے. وَغَایَتُهُ الَّتِي، اور اس کی غایت. الَّتِي لَا صَلَاحَ لَهُ وَلَا فَلَاحَ إِلَّا بِعِبَادَتِهِ، کہ جس کی اصلاح یا درستگی اور فلاح ہو نہیں سکتی مگر اسی کی عبادت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی چونکہ وہ الہ ہے تو جب تک اس کو الہ مانا نہ جائے تو کوئی چیز اپنی جگہ پر آ نہیں سکتی. فَهُوَ الْأَوَّلُ الَّذِي ابْتَدَأَتْ مِنْهُ الْمَخْلُوقَاتُ، وہ ایسا اول ہے جس سے مخلوقات کی ابتدا ہوئی. والآخر، اور ایسا آخر ہے. الَّذِي انتہت إِلَيْهِ عُبُودِيَّتُهَا وَمَحَبَّتُهَا، کہ جس تک انتہا ہے اس کی عبودیت کی اور اس کی محبت کی، یعنی مخلوقات کی. ہاں کی ضمیر مخلوقات کی طرف جاتی، ساری مخلوقات کی عبادت اور محبت کی انتہا وہیں جا کر ہوتی ہے. یعنی اس سے آگے کسی اور سے محبت یا اس سے آگے کسی اور کی عبادت ہو نہیں سکتی. فَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ شَيْءٌ يُقْصَدُ وَيُعْبَدُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ يُخْلَقُ وَيُبْرَأُ، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی طرف قصد اور عبادت نہیں کی جانی چاہیے، جیسا کہ کوئی چیز اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی اور ایجاد نہیں ہوئی. یعنی جب اس سے پہلے کوئی چیز ہے نہیں تو کسی اور چیز کی طرف قصد بھی نہیں ہونا چاہیے. واضح سمجھ آ گئی؟ یعنی جب وہی اول ہے تو پھر عبادت اسی کی، یہ مطلب ہے. وعبادۃ اللہ عز وجل باسمہ الآخر تقتضی عدم رکون العبد الی الاسباب، اور اللہ عز و جل کی عبادت اس کے نام الآخر کی وجہ سے تقتضی تقاضا کرتی ہے عدم رکون، نہ جھکنے کا، العبد بندے کے الاسباب اسباب کی طرف. یعنی وہ آخر ہے، ادھر ہی انتہا ہے، اس سے آگے کس کے پاس جاتے ہو اس کو چھوڑ کر. یعنی کسی بھی چیز کی طرف جاؤ گے تو وہ ادھوری ہے، ان سب چیزوں کی انتہا وہی ہے. آخر ہوگا تو وہی جو اللہ نے بالکل وہی جو چاہے گا، بالکل جو مرضی کرے، جو مرضی کر لیں. جیسے لیس وراء اللہ المنتہی، ولیس وراء اللہ المنتہی، بالکل. والوقوف معها فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي ويبقى الدائم الباقی بعدها. والوقوف مع، اور وہیں اسی کے ساتھ ٹھہرنا ہے. فإنها تنعدم، تو بے شک وہ معدوم ہونے والی ہے، لا محالہ لا محالہ، وتنقضی، اور ختم ہونے والی نہیں کوئی بھی چیز. ويبقى الدائم الباقی بعدها، اور باقی رہے گا وہی دائمی الباقی اس کے بعد. یعنی کسی بھی چیز کی طرف جا کے تم ٹھہرو، اس پہ تم تکیہ کرو، اس پر تم بھروسہ کرو، اس کا تم سہارا لو، تو کیا ہوگا؟ وہ ڈہ جائے گا. تو پھر کدھر جاؤ گے؟ پھر کہاں جا کے رکو گے؟ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ کے علاوہ سارے سہارے سب جھوٹے ہیں، سب گرنے والے ہیں، اینڈ وہی ہونا جا کے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سارے اسباب استعمال کرنے کے بعد سب طرف سے مایوس ہو کے اینڈ جاتے ہیں، حالانکہ ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے. جیسے سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا جو باغ والا واقعہ ہے کہ پھر اس نے جان لیا کہ آخر انجام جو ہے وہی ہے جو اللہ ہی بخیر دکھائے. بالکل، چاہے وہ آپ جو مرضی کر لیں، آل اولاد ہو، لشکر ہو، کچھ بھی ہو. اسی طرح قرآن میں بہت سی آیات کے اینڈ میں آتا ہے کہ کتنا اچھا مددگار ہے، کتنا اچھا. بالکل. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. فَالتَّعَلُّقُ بِهَا تَعَلُّقٌ بِمَا يَعْدِمُ وَيَنْقَضِي.
تو ان چیزوں مخلوقات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عدم ہونے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے. والتعلق بالآخر سبحانہ تعلق بالحی الذی لا يموت ولا يزول. اور الآخر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک زندہ ہستی کے ساتھ تعلق ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ کبھی بھی ٹلے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا. فالمتعلق بالمولا الکریم، تو جو تعلق رکھتا ہے مولا کریم کے ساتھ، حقیقن حقدار ہے، اللہ یشقا کہ کبھی بدبخت نہ ہو، ولا یزول ولا ینقطع اور نہ زوال ہو اور نہ منقطع ہو، بخلاف التعلق بغیرہ مما لہ آخر یفنا بہ، بخلاف اس کے اگر کسی اور کے ساتھ تعلق ہے تو وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی مولا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حقیقی ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور کبھی منقطع نہیں ہوتا. فهو سبحانہ الاول الذی کان قبل الاسباب والمخلوقات كلها، تو وہ سبحانہ تعالی وہ اول ہے جو سب اسباب اور مخلوقات سے پہلے ہے. وهو الآخر الذي يبقى بعد الاسباب والمخلوقات كلها، اور وہ آخر ہے جو مخلوقات اور اسباب کے بعد بھی ہوگا. اسباب فنا ہو جانے والے، مخلوقات فنا ہو جانے والی، وہ باقی رہنے والا. تو فنا ہونے والوں پہ مت بھروسہ کرو، مت تکیہ کرو. فکان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اس سے علاوہ کوئی چیز نہ تھی. وکل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. کما قال سبحانہ وتعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والا ہے چہرہ تیرے رب کا جو جلال و اکرام والا ہے. آخر، وہ اللہ سبحانہ وتعالی آخر ہے. الذی تنتہی الیہ الامور، جس تک سارے امور جا کے رکتے ہیں. وإلیہ تصیر الاشیاء، اور اسی کی طرف ساری چیزیں جاتی ہیں. والخلائق، اور مخلوقات. بالبعث والنشور، بعث دوبارہ جی اٹھ کر اور اٹھ کر، یعنی سب جب مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اسی کی طرف سب جا کے اکٹھے ہوں گے. وإلی اللہ المنتہی فی کل حال، اور اللہ کی طرف ہی منتہا ہے ہر حال میں. وإلیہ ینتہی العلم والحکمہ، اسی کی طرف انتہا ہے علم اور حکمت کی، اس سے آگے نہ کسی کا علم ہے نہ کسی کی حکمت ہے. والرحمت والقدرہ، رحمت اور قدرت بھی وہیں جا کر مکمل ہو جاتی. وسائر صفات الکمال، اور ساری صفات کمال. وان الی ربک المنتہی، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف جا کر انتہا ہے، یہ ٹھہرنا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کس قدر غمزدہ ہو گئے، اور حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی جو ہے وہ ایسی آواز کھو بیٹھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کو سمجھایا کہ اللہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بالکل، یعنی آپ دیکھیے انسان کی کتنی بڑی ویکنس ہے کہ وہ نظر آنے والی چیزوں کو سہارا سمجھ لیتا ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہر وقت کھائے جا رہا ہے. اولاد کو سہارا سمجھتا ہے، مال کو سہارا سمجھتا ہے، مددگاروں کو سہارا سمجھتا ہے، یعنی کس چیز کو سہارا نہیں سمجھتا. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک چیز انسان کے پاس سے چلتی چلی جاتی ہے، دنیا میں دکھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نئے اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے پھر. اور ان سب چیزوں کو پا کر انسان کتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب کچھ ہے میرے پاس. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ان سب چیزوں کے دھوکے میں انسان نہ آئے اور کہے کہ یہ سب ختم ہونے والے، اصل تو اللہ کی ذات باقی ہے، اور جس نے آج تک کھلایا ہے پلایا ہے، ساری ضروریات پوری کی، وہ آئندہ بھی کرے گا. وہ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، لیکن ادھر دھیان ہی نہیں جاتا. لہٰذا ہم غیر ضروری تفکرات میں مبتلا رہتے ہیں. اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، میرے بعد ہی میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ سے پہلے کیا دنیا نہیں چل رہی تھی کہ آپ کے بعد نہیں چلے گی؟ سب کچھ ہوگا. انسان کے پاس ہوتی بھی ہے نا، تو اس پر تھوڑا سا اس میں تکبر سا بھی آ جاتا ہے. جی ہاں، تو میرے پاس ہے، میرا کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے پاس بات بھی کرے، وہ خیال بھی ہو. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
جن انسانوں پہ استاد بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ان کے باہر رہ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایک ایک کر کے ان کو، جیسے مجھے اپنی زندگی سے ایکسپیرینس ہوا کہ جن لوگوں پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا تو اللہ نے واقعی مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ اصل بھروسہ بندوں پہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، وہ ایک ایک کر کے اور ان کے بغیر بھی زندگی گزرتی گزرتی ہے ایسے. تو ایک سینگ ہے نا، the graveyards are full of indispensable people. یس. اور دوسری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کرنے کو کہا ہے، ہم اس کا مقصد غلط سمجھ بیٹھے ہیں. وہ اسباب کو اختیار کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور اسی پہ ہمارا جو عمل نامہ بن رہا ہے کہ اس نے ان اسباب سے کیا کیا، کیسے ان میں تصرف کیا، نہ کہ وہ رزلٹ کے لیے تھے. ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ یہ رزلٹ کے لیے ہے، اگر ہم نے یہ انتہا ہے، تو یہ مل جائے گا، اور اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا. یہ ہماری غلطی ہے. پھر دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر کہتے ہیں کہ اچھا سارا توکل ہمارا اللہ پر ہے، اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اسباب کو بھی کوئی سائڈ پہ چھوڑ کے ہم اپنے مسئلے پہ بیٹھے اور ہم صبح سے شام تک وظیفے کریں. اصل میں اسباب تو اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں، یعنی ان نعمتوں کو پا کر. بار بار یہ کہا گیا نا کہ اسباب کے من اور فضل اور جود اور اللہ کا کرم ہے، ہماری ایک قسم کی رسپانسبلٹی ہے نا جو ہم نے ادا کرنی، یعنی اس پہ شکر ادا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو پا کر اور ان کو استعمال میں لا کر، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. جیسے قلم جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ ہم وہ لکھ لیتے ہیں اس کے ذریعے اس علم کو، لیکن اصل علم تو ہمارے اپنے اندر آتا ہے نا. قلم تو یعنی سبب نہیں ہوتا، سوائے اس کے ایک سبب ہوتا ہے اس بات کو نوٹ کرنے کا، لیکن وہ علم جو ملتا ہے وہ سبب یعنی اللہ کی ذات ہے کہ وہ آپ کو کر دیتی ہے. بالکل. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.